بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک چھوٹی سی تسبیح، ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کر کے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے ملیں گے۔ کروڑوں کی بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ کی تسبیح سے، ایک ہی دفعہ کے عمل سے جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ پہ کروڑوں کا قرض بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ کی تسبیح سے اس قدر اتنے کم وقت میں قرض اتر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو، جو بھی مقصد ہو، جس بھی مقصد کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ جو بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی ختم ہو جائے گی۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صرف 15 سے 20 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اگر 15 سے 20 منٹ آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس مرضی مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ عمل کا طریقہ آپ نے ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، ترتیب کیا ہے، یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے لازمی پورا ہوگا۔ پرانی سے پرانی لا علاج بیماری، جتنی مرضی پرانی بیماری ہو، لا علاج بیماری کے لیے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے بہت کم وقت میں مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ جتنی بھی پرانی مرض ہوگی، لا علاج بیماری بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی حاجت ہے، نوکری نہیں مل رہی، اچھی جاب نہیں مل رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو رہی ہو، اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی خواہش ہوگی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پوری ہوگی۔ اس وظیفہ کی برکت سے لازمی پوری ہوگی۔ اس عمل کی، اس وظیفہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو اپنی تعریف خود بتائے گا۔ صرف اور صرف ایک دفعہ چاہے میری کوئی بہن یہ عمل کرے یا بھائی کرے، آزما لیں۔ صرف اور صرف ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے لازمی پورا ہوگا۔ جو بھی حاجت ہوگی لازمی پوری ہوگی۔ اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے کر سکتے ہیں، بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، والدین کے لیے کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے، آپ اس کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا اثر کرے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ بس عمل کا طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ غور سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس عمل کی اجازت دوں گا۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، وظائف کرنے کے لیے، کوئی بھی عملیات کرنے کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا میرے چینل پر جتنے بھی عملیات و وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تاکہ آپ کو اجازت ہو جائے اور آپ بھی یہ عمل کر سکیں، یا اس چینل پر جتنے بھی عملیات وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکیں۔ یہ وہ عملیات ہوتے ہیں جو ہم تک آتے ہیں، بار آزمائے ہوئے عمل ہوتے ہیں، وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں تاکہ میری کوئی بہن یا بھائی اگر کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو گھر بیٹھ کے اپنے ہی مسئلے کا خود حل کریں، اللہ پاک سے اپنا جو بھی مقصد ہے بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ
ایک دفعہ آپ یہ عمل کر لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ اب آپ نے ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے یہ اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ وظیفہ اچھے سے سمجھ کے پھر کریے گا، انشاءاللہ لازمی جس بھی مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو بھی پریشانی ہوگی، تنگ دستی ہوگی، مصیبت ہوگی، انشاءاللہ ختم ہوگی۔ طریقہ اب ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے، چاہے میری کوئی بہن یہ عمل کرنا چاہ رہی ہے یا میرا کوئی بھائی یہ عمل کر رہا ہے، خواہ وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے، بتائے ہوئے طریقے سے عمل کر لیں، انشاءاللہ لازمی آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے پورا ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد چاہے تو مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو گھر بیٹھ کے یہ عمل کر لیں۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو ہو کے جس جگہ پہ یہ عمل کرنا ہے بالکل اکیلے میں یہ عمل کرنا ہے، تنہا بیٹھ جائیں۔ جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اس عمل کی نیت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ پہلا عمل جو بتا رہا ہوں، چاہے تو تسبیح پاس رکھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ، جس طرح سے بھی آپ کو بہتر لگے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، پانی کا گلاس بھر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیں۔ اگر آپ خود مریض ہیں تو خود پی لیں۔ اگر کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور مقصد ہے تو اس کا جو طریقہ بتایا جائے گا بالکل اسی طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا عمل شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ تسبیح پہ آپ نے کرنا ہے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ کر رہے ہوں، تعداد ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 33 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ عمل کر رہے ہوں یا چاہے تسبیح پہ آپ یہ عمل کر رہے ہوں۔ 33 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوسرا عمل شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ 101 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے۔ پوری تعداد کے ساتھ 101 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو آپ نے آرام آرام سے دل ہی دل میں پڑھنا ہے۔ کوئی جلد بازی نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے آرام آرام سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ اس عمل کو پوری تعداد کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا عمل شروع کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ آرام آرام سے کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے دل سے پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم، پوری ایک تسبیح 101 مرتبہ آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل پورا کرنے کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد سجدہ میں جا کے یا اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ کم از کم 1 ہفتہ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا
1 ہفتہ کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی بیماری کے لیے کر رہے ہیں تو پانی کا گلاس جو پاس ہوگا اس پہ پھونک مار کے وہ پانی اگر خود مریض ہیں تو خود پی لیں، نہیں تو جو مریض ہے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔